بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کے اندر بالخصوص نماز ادا کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سر بسجود ہو کر شکرانے کا سجدہ ضرور کیا کریں، اور اس کے اندر اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگیں کہ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اللہ میں تیری بارگاہ سے اپنے بہترین انجام اور اپنے بہترین خاتمے کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم ارزقنی توبۃ نصوحا قبل الموت، اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے مجھے توبہ نصوحا کی توفیق عطا کر دینا۔ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ رحمت فرمانے والے، اے دلوں کو بدل دینے والے، اپنے دین پہ میرے دل کو ثابت قدم رکھنا۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ دعا کریں۔ سلطان محمود غزنوی کا دور تھا تو اس کی سلطنت کے اندر ایک مرتبہ ایک شخص بیمار ہوا، طبیب کے پاس وہ علاج کے لیے گیا تو طبیب نے کہا کہ اگر تم کہیں سے تھوڑا سا شہد لے آؤ تو میں اس شہد سے تمہاری بیماری کے علاج کے لیے دوا تیار کر سکتا ہوں۔ اتفاق ایسا تھا کہ وہ شہد کا موسم نہیں تھا۔ اس نے ایک ڈبیا پکڑی، مارا مارا پھرنے لگا، ہر دروازے پہ جاتا، پورے دیہات کے اندر گھومتا رہا، لیکن کہیں سے بھی اسے شہد مل نہ سکا۔ بالآخر وہ چلتا چلتا سلطان محمود غزنوی کے دروازے پہ پہنچ گیا۔ جب محمود غزنوی کے دربار پہ پہنچا تو محمود کے غلام ایاز سے اس کی ملاقات ہوئی، تو اس نے وہ سوال ایاز کے سامنے رکھا اور اپنی ڈبیا جو تھی وہ اسے پیش کی کہ مجھے تھوڑا سا شہد دے دو۔ ایاز نے وہ ڈبیا پکڑی، محمود کے پاس چلے گئے اور سلطان محمود غزنوی سے جا کے کہا کہ دربار کے دروازے پر سائل کھڑا ہے اور اسے تھوڑا سا شہد درکار ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے ڈبیا پکڑی، ایک سائڈ پہ رکھی اور ایاز سے کہنے لگے کہ 3 ڈبے شہد کے اٹھا کر اسے دے دو۔ ایاز نے کہا کہ سلطان معظم، اس نے تو تھوڑا سا شہد مانگا ہے اور آپ اتنا زیادہ اسے عطا کر رہے ہیں۔ محمود غزنوی کہنے لگا کہ اس نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے اور ہم اپنی استطاعت کے مطابق اسے دیں گے۔ مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ سلطان محمود غزنوی کے اس واقعے کو لکھ کر یہ بتاتے ہیں کہ مخلوق میں سے یہ تو کسی ایک بادشاہ کا دربار تھا، اور اس نے کہا کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق اسے عطا کریں گے۔ رب لم یزل